تو اس کو یزید کہہ دو، اس کو تپ چڑھ جاتی ہے۔ واہ میرے حسین تیرے انتقام کے کیا کہنے، تو نے نام یزید کو گالی بنا دیا۔ آج ماما اپنے پتر حسین تے رکھ دیا نظر آندیاں نے، پر کسی ماں نے آج تک اپنا پتر یزید نہیں رکھا۔ میں تانوں ایک سچی گل سنانا، ایک دفعہ ایک ٹی وی شو تے اتے میں گیا، ایک یزیدی مولوی میرے نال آ گیا، تو کوئی نہیں یزید جنتی تھا وغیرہ وغیرہ لانتی وغیرہ۔ تھوڑی دیر گزری تو میں آ کے چپ کرا یزید جا بچیا، اس نے جناب اے ہینج کیتا، کیا آکھیا تسی، کیا آکھیا تسی؟ میں آکھیا بس میں ہاتھ پکڑے، میں آکھیا میں جڑی آکھنی سی آکھ چھڑی تے جڑا تو کرنا سی تو ہی کر چھڑیا۔ میں آکھیا گل سن، تو من حسین دا بچہ ایک واری نہیں 100 واری آکھ، لیکن نہ میں حسین دا بچہ بنن جوگا نہیں ہاں، تو منو حسین دا کتا آکھ۔ رب دی قسم ہے جے میں ذرا جی میں خفا آیا میں تے خوش ہوں گا کہ چل میں حسین دا کتا تے آکھے تے گل سن مان نہ تو کہ یزید اتنا کمینہ ہے کہ میں تنو اس دا پتر آکھے تے تنو تپ چڑی ہے، اس دا مطلب ہے جو جنتی ہوندا تے جنتی دا پتر ہون چ کوئی حرج تے نہیں ہے نا۔ تے اللہ دی قسم ہے پتر ہونا تے دور دی گل، حسین دے در دے نوکر ہون تے بھی قیامت تک اللہ دے ولی ناز کرنے۔ حضرت خواجہ شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ تعالی اے جس ویلے بھی تقریر کردے سن تے پاکستان دے بہت بڑے مشہور عالم تے بہت بڑے خطیب سن تے تقریر کر کے نا تے آخر تے لوگوں کو ایک دعا کرواندے سن، ویلیو جی سرکار اے میری ایک گل تاں سنو جی، اے دعا تاں کرو ذرا، ہاتھ چکو سارے ہاتھ چک دے، تو آپ فرما دے اے قیامتی نو نا اللہ بلانا ہے بلائے گا، فلانا مولوی آؤ، فلانا پیر صاحب آؤ، فلانا صاحب آؤ، فلانا صاحب، تے دعا کرو جلے میری واری آوے نا تے میرا واجہ لگے، میرا اعلان ہوئے اے میرے نبی دی آل دا میراسی عبدالغفور آ جاوے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ کرے قیامت کے دن آواز لگے میری رسول کی آل کے کتے آ جائے، میرے نبی کی اہل بیت کے غلام آ جائیں، میرے نبی کی آل کے نوکر آ جائیں، اور اللہ دی قسم چک کے کہنا ہوا کہ زندگی موت اللہ دے ہاتھ بچے تے فتوے شتوے مولویاں نے میرے دے پتہ نہیں ایڈے بڑے فتوے لائے، کوئی فتوے شتوے کوئی کام نہیں آندا، انشاءاللہ دیڑے قیامتی دے پتہ چل سی جس ویلے اسی حسین پاک تے علی پاک نال نال انشاءاللہ جواب۔ گل سن دنیا دے کسی سیاسی لیڈر دے جلسے تے نعرے لاؤ تے او جس ویلے سٹیج تے جاندا آتا ہے راجہ صاحب اگے آؤ نا تسی تے میرے بڑے بگ سپورٹر ہو، تے تیرا کہ خیال ہے لجپال سانو بھول جا سن کہ جڑے اسی انہاں دیاں شاناں تے اسی ذکر انہاں دیاں عظمتاں دا کردے ہیں سانو بھول جا سن۔ اس واسطے میں ایک شعر ہے میں اکثر ہر جلسے دے آخر تے کہنا او پڑھ کے تے گفتگو مکانا وا، اور اور پھر انشاءاللہ اگلی بار میلاد تے بلائے ہو نا پھر خرچہ مارے ہو تو پھر انشاءاللہ کر سکتے۔ اور گل ہوگا نا جڑا موضوع ہے میں موضوع دیتے ہیں انشاءاللہ، جو میرا ایک محبت کا انداز ہے میں اسی پہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ ایک شاعر ہے پتہ نہیں سنی ہے شیعہ ہے کیڑی مخلوق چے منو نہیں پتا، پر جڑا شعر لکھیا اس خدا دی قسم ہے میں بڑے بڑے شاعران دے پورے دیوان اس شعر تو قربان کروں۔ ٹھیک ہے وہ شعر میں ترنم چے پڑھنا تے گل سمجھا پہلا سمجھانا پھر ترنم چے پڑھنا۔ حضور کہندے نے سامنے، حضور کسا کہندے نے سامنے۔ شاعر کہتا ہے کہ کاش حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص کی کو بند کر، کاش حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، گل نہیں سمجھ آئی، وہ آتا ہے قیامتی والا دیہڑا ہوئے کاش حضور دا دربار لگیا ہوئے، حضور دا دربار لگیا ہوئے تو نال مولا علی کھلوتے ہوں، نال مولا علی کھلوتے ہوں تے ادھروں دی میں آواں یار، ادھروں دی میں آواں تو میری پیشی ہوئے بادشاہاں دے سامنے تے اگے پھر کی ہوئے کاش حضور شافع محشر، یعنی حضور دے سامنے کاش حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گنہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔
کاش قیامتی والا دہاڑا ہوئے حضور دے بوئے تے جاواں اے اگوں گزراں حضرت ادھر توجہ کرو حضرت علی پاک پکڑن حضور دے سامنے پیش کرن تا آکھن یا رسول اللہ ایک گنہگار بڑا ہے اس دیا نمازاں گھٹ نے اس دے روزے گھٹ نے اس دیا عبادتاں گھٹ نے اس دیا نیکیاں گھٹ نے حضور ایک گناہ میں لتھڑے رہے ساری زندگی گناہ کر دے پر آقا ایک گل اس دی ہے یہ تواڈے حسین دا نوکر رہا ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ کرے حضور کے سامنے جائیں تو ہمارا یہ تعارف ہو یا رسول اللہ یہ آپ کے حسین کا نوکر آیا ہے اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حسین پاک کی نوکری مل جائے ہمیں کسی اور عہدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور حسین پاک کا نوکر وہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں ان کے بچوں کا بغض نہ ہو آج سید نام آتا ہے تو لوگوں کو طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور میں تے تواڈے قریب جلال پور شریف ہے میں اپنے بزرگوں کو سننا ہوندا سا کہ جڑے جلال پور والے بزرگ ہیں نا یہ آل رسول دے بڑے پیار کرنے والے تے تساں وچوں کون ہے سیالوی کوئی ہے وے او میں صدقے جاواں تے صرف نہ ہے سیالوی نا کم دے سیالوی بھی بنو میں پورے پاکستان وچ چیلنج نال کہندا وا اتنا مؤدب گھرانہ تے اتنا مؤدب آستانہ کوئی نہیں تکیا جتنا میں سرکار سیال شریف دے دربار نو آل رسول دا ادب کردا ہوں تکیا حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی آخری گال کرنا شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات تو نبی پاک دی آل اگے جڑا اٹھے حضور دی آل بیت تا سیدہ دا ادب کرے حضرت امام نظام الدین فرماندے نے 100 سال پرانے بزرگ ہیں انہوں نے عزیز المعظم کتاب لکھے ہے آپ فرماندے ہیں اللہ دی قسم مرنے تو پہلے اللہ جڑیاں اور اس طرح دیسی ہوتے دیسی پر اس دے نصیب وچ جڑی لا علاج بیماری ہو سی حضور دی آل دے ادب دی وجہ تو اللہ اس لا علاج بیماری شفا عطا فرما دے کئیوں جناب والا تکلیف ہوئی ہوندی ہے سید آندے نے تے جناب ہماری طرح ہیں تیری طرح نہیں تیری طرح نہیں اے پھول ہے 10 روپے دا پھول ہے لیکن اے پھول کروڑ روپے دا بھی ہو سکتا ہے کیویں جس والے اے پھول میرے نبی دے روزے تے لگ کے آ جاوے اے کاغذ ہوئی ہے جڑے 10 روپے والا کاغذ ہے پر جلے سرکار دے روزے نال نسبت ہوئی اے 10 روپے دا نہیں رہا اے 10 لاکھ دا ہو گیا اے 10 کروڑ دا ہو گیا تے سن شکل صورت سیداں دی بھی ساڈی طرح ہے پر جڑا انہاں دیاں رگاں چ نبی دا خون ہے او ساڈے او بندہ ذلیل ہوئے بغیر کدے نہیں مردا جڑا نبی دی آل دی ٹکر نکلا حضور دی آل دی ٹکر جڑا لے او مرن تو پہلے ضرور اللہ اس نو ذلیل کر دے خواجہ قمر الدین سیالوی گل آخری تے اللہ حافظ خواجہ قمر الدین سیالوی جڑیاں میریاں ماما پہنا سن رہی ہوں او میرے نبی پاک نے فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاث خصال او میرے امتیو اپنی اولادینو 3 چیزاں ضرور سکھائے ہو حب نبیکم اپنے نبی دیاں محبتاں سکھانیاں نے وحب اہل بیت ہی وحب اہل بیت ہی تے نبی دی آل دیاں محبتاں سکھانیاں نے وتلاوت القرآن تے اپنی اولاد نو قرآن دی تلاوت سکھانی ہے تے جڑیاں میریاں ماما پینا سن رہی ہوں پہ جس ویلے بچہ بولن جگا ہوئے اس نو تسی اماں ابا آکھنا سکھاؤ تے وہ گلاں سمجھن لگے تے اس نے کناں وچ 2 گلاں ضرور پانیاں نے پترا اسی نبی تے آلے نبی دے نوکر ہوندے ہاں تے جس ویلے کوئی سید بادشاہ ہوئے تے اپنی اولادی دے سامنے انہاں دا ادب کرو انہاں دے ہاتھ چومو انہاں دیاں خدمتاں کرو تاکہ اولادی نو پتہ لگے کہ سیداں دیاں شاناں بڑیاں ہوندیاں نے
میرے دوستو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ اے پیارے اللہ دے ولی نے ایک دن انہاں دے دروازے تے انہاں دے آستانے تے ایک داڑھی منڈا بندہ آیا ہے. توجہ شکلوں صورتوں چلما چھکن والا تے تماکو پینن والا نظر آ رہا ہے. نہ داڑھی ہے نہ پگڑی ہے کچھ بھی نہیں ہے. اے منیا منیا ہویا بندہ آیا ہے. تے میرے خواجہ صاحب نے جیسے ہی اس بندے نو تکیا اٹھ کے کھلو گئے, پکڑیا بلایا اپنی گدی تے بٹھایا, اُدیاں جتیاں چکیاں تے اپنی گدی تے رکھیاں, عزتاں دتیاں تے جس ویلے جان لگے جاندیاں کپڑیاں دا جوڑا بھی دیتا تے خدمتاں بھی کیتیاں تے جلدے جاندیاں بڑے بار دور تک الوداع کر کے آئے. مڑ کے آئے مولوی بنے پوچھ لیا حضرت جی داڑھی منا جنا نہ اس دا کوئی علم نہ پگڑی نہ کوئی اور چرچا تے سانو چنگا نہیں لگیا تسی صاحب سجادہ ہو کے تساں اتنا عذب کیتا ہے اپنی گدی تے بٹھایا ہے. اس دیاں جتیاں چکیاں نے حضرت ساڈیاں دلاں وچ گل آئی ہے کہ تساں نے اے چنگا کم نہیں کیتا, اے کوئی درست چیز سانو چنگی نہیں لگی ہے. میرے سرکار خواجہ سیال لجپال نے فرمایا, آپ نے فرمایا او مولویو او سوال کرن والے ہو, اے کوئی عام داڑھی منا چرسی بنگی نہیں سی, اے داڑھی منا ضرور سی, سگرٹ ضرور پیندا ہونا ہے, لیکن اس دی شان اے وے کہ اے نبی دی آل دا فرد سید دا پتر آیا سی. میں اس دا اس واسطے ادب کیتا ہے. میں اس واسطے ادب کیتا ہے کہ نبی دی آوال دا بندہ ہے, نبی دے خاندان نال اس دا رشتہ ہے. باقیاں نو تے سمجھ آ گئی پر ایک مولوی صاحب بڑے جذباتی ہو گئے. حضرت جی تسی پھر بھی صاحب سجادہ ہو, تسی پھر بھی بڑے پیر تے بڑے بزرگ ہو, تانوں انج نہیں کرنا چاہیے سی, شریعتاں دا خیال رکھنا چاہیے سی. آپ چپ کر گئے. کچھ ٹائم گزریا تے میرے خواجہ سیال لجپال جیا عاجز جنا بھی کسی نہیں تکیا. لوگوں میں قربان اس پاک خانوا دیتے کہ اتنے بڑے علم دے پہاڑ نے, پر انہاں دیاں شان وچ لکھیاں کتاباں تے بزرگ دستے نے کہ خواجہ سیال لجپال دا طریقہ ہوندا سی چلدیاں چلدیاں تھلے بہ جاندے سن. اے تلے پکا لگے بیٹھا, اچھا سنگیو بہ جاؤ. اتھے وڈے وڈے ہیڈے ہیڈے گدے نہیں ضرورت پندے سن, انہاں لوکاں دین دیاں انہاں تلے فرشاں تے بہ کے کم کیتا نہیں, تھلے بیٹھے. مولوی صاحب بھول گئے کہ کدوں کی گل ہوئی سی. خواجہ پیر سیال لجپال نے فرمایا مولوی جی اے ذرا لکڑی دا ٹکڑا لے ہوتے تھے لکھو خنزیر. تے مولوی صاحب نے زمینہ ہوتے لکھیا خنزیر. تے پیر صاحب نے فرمایا مولوی جی ذرا نو جتی تے مارو. مولوی صاحب جتی لئی تے ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ. فرمایا مولوی صاحب جی میں کہاں کہ تھکو تے تھکو گے, حضرت کیوں نہیں خنزیر دا نام لکھے آئے. میرے سرکار خواجہ پیر سیال نے فرمایا مولوی جی ہن قرآن لے کے آؤ. جس ویلے قرآن آندا گیا آپ نے فرمایا آیت کٹو نہ کڑے سپارے چے, انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. جاؤ ذرا آیت کٹ کے لے آؤ. مولوی صاحب گئے قرآن لے کے آئے. حضرت میں حافظ بھی آواں اے لکھے ہوئے. فرمایا مولوی جی تلے کے لکھیا سنے. آکھن لگے حضرت خنزیر. فرمایا اتھے کے لکھے آئے. آکھن لگے خنزیر. فرمایا دیکھو لفظ ہوئی نے جی ہوئی نے, حرف اتنے ہی نے اتنے ہی نے. پوچھیا مولوی جی جڑا کم انہاں نال کیتا ہے اتھے بھی کر سکتے ہو. حضرت توبہ توبہ میں کافر ہو جاساں. فرمایا مولوی جی لفظ تے اتھے بھی ہوئی ہے,
اتھے بھی ہوئی ہے، پھر اس نو کیوں نہیں ہو کم کرن لگے ہو، اتھے جتی کیوں نہیں مارن لگے ہو؟ عرض کرن لگے حضرت لفظ تے ہوئی ہے پر قرآن دے ذیل وچ آ گیا ہے، قرآن دے وچ آ گیا ہے، قرآن دے ہاتھے وچ آ گیا ہے، قرآن دیاں صورتاں وچ آ گیا ہے، قرآن دے برکیاں وچ آ گیا ہے، قرآن دیاں سپاریاں وچ آ گیا ہے، اس واسطے اس ضمن قرآن وچ آ کے قرآن دا حصہ ہو گیا ہے، ہن اس نو جتی نہیں مار سکدے، انو چماں گے اس واسطے کہ قرآن دا لفظ ہے۔ فرمایا مولوی صاحب ذرا فیصلہ تے کرو، لفظ خنزیر ہے پر قرآن دے ضمن وچ آ کے اس نو پڑھن والا 50 نیکیاں لیندا ہے۔ تے مولوی صاحب ایہی تے میں تانوں گل سمجھا رہا سا، میں جس داڑھی مننے دا ادب کیتا سی وہ صرف داڑھی مننا نہیں سی، رسول اللہ دی آل دے ضمن وچ آیا۔ اس واسطے میرے کشمیر دا رومی فرماندے نے کہ آل اولادی تیری دامنگتا۔ اے پرانے ساڑے جڑیاں ماواں پینا جڑیاں بزرگاں جڑے گزرے نے، میں اس ماؤ دے ہتھوں روٹی کھا کے بڑھیا ہویا کہ جنہاں ساری زندگی سانو غوث پاک دا ادب سکھایا، ساری زندگی انہوں نے سیدہ دا ادب سکھایا۔ میرے والد نے ساری زندگی سیدوں کے سامنے جوتے نہیں پہنے، تو میں تاں آج حسینیاں یزیدی کوئی نہ، تو پیو اگر آل بیت تا محب ہوئے نا تو پتر پکا عشق آل بیت ہوندہ ہے۔ اس واسطے ضرورت سمر دیئے اپنے کار دیاں مجلساں نو ٹھیک کرو، کار بیوہ تے آل رسول دے ادب دیاں گلنا کرو، تکو پھر پتر شمر تے یزید پیدا نہیں ہوئے گا، پتر کوئی حسینی پیدا ہوئے گا۔ گل ختم کرنا اے تے گل ہو گئی نا ساڑی طرف ہوتے ہیں، سیدہ نو کیا کرنا چاہیے؟ سیدہ نو چاہیے کہ سید اپنے پیو دادے دا کام کرن، اے مسلح اور میں اکثر سادات نو کہنا ہونا جس جاڑے دا تسا مسلح تو ہٹے ہو بندران قبضہ کر لے اور نچن پہ گئے نے، محراب و ممبر کے وارث آپ ہیں، آپ چھوڑیں گے تو وہاں پر آ کر کوئی یزیدی بیٹھے گا نا، وہ اپنے کوئی خارجی آئے گا، کوئی دشمن آل محمد آئے گا، وہ آپ کے بڑوں کی عزت نہیں کر سکتا۔ وہ اس واسطے ہر سید کو چاہیے وہ سجے کبے تے تکا ہی نہ، وہ قرآن سنت محراب اور ممبر دا تو سانو آل رسول دا ادب تے آل رسول نو اپنے نبی دے اپنے نانے دی سنت تے چلنا چاہیے۔ اور میرے گران دے ساڑھے ادھر سادات نے اسی ہونا کہ میں ایک ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا ہونا کہ سادات گرامی تو انہوں دو طرح خیال رکھنا چاہیے، ایک اللہ رسول دا دعا لوکاں دا، وہ لوکاں دا ایویں کہ تسی یہ جی گل ہی نہ کرو کہ جیڑی تو انہوں تک کے انہاں دلوں میں کوئی غلط گل خیال آوے کہ جہنم دا ایسا بڑھان، تسی انہوں جہنم تو بچاؤ، تسی یہ جی گل ہی کوئی نہ کرو کہ جیڑے انہاں دلوں توڑیاں محبتاں کٹ جاؤں۔ آل رسول دے غلام، سیدہ دے سیدہ نال جڑا ٹکر لاوے وقت شمر تے وقت یزید ہوندا ہے۔ اس واسطے آل رسول دا ادب احترام تو صحیح العقیدہ سید دے اتے توجہ ہے کہ نہیں؟ میں لفظ کے بولیا صحیح العقیدہ، یہ جڑا صحیح العقیدہ ہوئے نا، امام باقر علیہ السلام کو امام جعفر صادق کو ایک بندہ ہے، اس آن کے آکھیا جی کہ یہ جی تساں کی ہویا ہے تسی ابو بکر صدیق ہم برا پلا نہیں آتے ہو؟ انہاں فرمایا وہ چبلا اے دس کہ کوئی اپنے نانے تے دادیاں بھی برا پلا آتا ہے؟ میری گال تساں سمجھ آئی؟ تو سرکار سچا اوریجنل سید کدے بھی حضور دیاں یاراں دا غدار نہیں ہوندا، پکی گل ہے۔ تو سچا سنی بندہ حق چار یار دے نعرے لاوے تے آل رسول دے تجیاں اڑاوے، وہ چار یار دا نوکر نہیں، وہ چار یار دا غدار ہے۔ سچا چار یار دا نوکر کون ہے؟ جیڑا سچا رسول دی آل دا تابدار ہے۔ انشاءاللہ تابداری رہے گی۔ اے میرے تو پہلے اس وقت میں کہنا ہوں کہ صحیح المانے وچ با عمل عالم جنہاں دے عمل تو
جنہاں دے علم تو کم از کم میں تے بہت متاثر ہوں. حضرت قبلہ مولانا محمد انور قریشی صاحب، اور اے انہاں دا بڑا پن ہے کہ انہاں دے ہوندے ہویا انہاں نے میں آیا انہاں نے اپنی گفتگو نو مختصر کر دیتا. اے وڈیاں لوکاں دی بزرگاں دے جڑیاں اداواں ورنہ اے جے موقع تے آ کے بندہ آتے جلو اسی بھی استاد العلماء ہاں. اللہ تعالیٰ دعا کرو اے جڑیاں سڑیاں دین دی وجہ تو محبتاں نال انہاں نو سلامت رکھے. اور اس شخص نے تسی منو نہ منو اس علاقے دے وچ انقلاب آندا ہے، علم دا انقلاب. اے ماشاءاللہ اے سینکڑیاں ہزاراں لوگ ہر گراں وچ اس علم دا نور آئے، اور بڑے متانت وقار نال ایک زمانہ ہو گئے بندہ خدمت کر رہے. تو تانوں بھی چاہیے کہ اے جن لوکاں دا سپورٹر بنو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اساں سارے دے حال تے رحم فرمائے. اور اے جڑے آستانے دا عرس سی حضرت پیر میراں شاہ سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ انہاں دا عرس سی. تے عرس او ہوندی تقریب جس وچ اللہ رسول دا ذکر ہوئے تو اس دا ثواب بزرگاں نو پیش کیتا جا. سیدہ بادشاہاں دی بارگاہ سلام نیاز عقیدت اللہ انہاں تے سلامتیاں رکھے. اللہ انہاں سیداں دے ڈیرے ہسدے رہن وسدے رہن. ایک شاہ صاحب میں آکھن لگے کہ جناب میں تقریر کے دوران گزارشاں نہیں سننا ہونا بزرگوں، پہلے یہ تقریر تو بعد. یہ تقریر کا ٹائم جو ہے نا مجھ سے لیا ہے بڑے اسپیشل 3 مہینے پہلے شاہ صاحب نے فون کر کے لیا، ان شاہ صاحب نے فون کیتا، پھر میرا خرچہ چلیا تو تاں میں اتنے آیا. ہوں جہاں ماں بلایا میں انہوں نے گلاں کرتا نا جہاں انہوں نے ڈیوٹی لائی. ہوں میں 3/4 جائی ٹر پاواں تو گل ہی کوئی نہیں. تو اگلا کام سارے پتہ نہیں قریشی کون ہے تو اس کی کی حیثیت ہے تو اس سے کتنی ایک جرت ہے، یہ سارے پتہ ہے کہ اسی پڑھ دے لوگ ہیں جتے کوئی گل ہوئے تو اسی اللہ دا شکر ہے سانو گل کرنی آندی ہے. تے کوئی تھوڑا تھوڑا آل رسول دا صدقہ کرم دا ملے ہوئے. تو مولا علی فرمایا سی جڑا ساڈا نوکر ہوئے وہ یقین کر لے کہ وہ نہ دنیا ہی ذلیل ہوئے گا نہ آخرت کدے ذلیل ہوئے. اے پکی گل ہے. مولا علی دا نوکر کدے بھی ذلیل پہنچا بول نہیں ہوندا. تے کیڑی گل کر رہے ہیں وہ تو گل بات دی ہے. چلیں شکر. حضرات گرامی آج کا یہ پروگرام عرس کے حوالے سے تھا، اور عرس وہ تقریب ہوتی ہے جس میں بزرگوں کے عظمتوں اور شانوں کو بیان کیا جائے، اللہ رسول کا ذکر کیا جائے، اور اس کا ثواب ان صاحب مزار کی ارواح کو پہنچایا جائے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، مالک کی مہربانی ہے کہ یہ جو ولی ہیں اللہ نے ہماری صفوں میں پیدا کیے ہیں، ہمارے مسلک میں اللہ نے پیدا کیے ہیں. ملک کے اندر حالات بڑے دیگر ہوئے ہیں. آج آپ لوگوں نے دیکھا کہ غازی اسلام عاشق رسول ملک ممتاز حسین قادری سلم اللہ الکریم، اس شخص کو بھی ہماری لادین ججوں نے سپریم کورٹ نے کہا جی کہ جناب اس کو سزائے موت. ایک دن ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ جناب یہ بتائیں کہ اب کیا ہوگا. میں نے کہا کیا ہوگا، اسی دے ٹارگٹ پہلے لے ہوئے نہیں بات سمجھے. اور میں نے کہا جو ہاتھ جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے اس نے جناب اتنے کمانڈوز کے سامنے اس مردود کو واسطے جہنم کیا، اس کے لیے جینا مرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے. ہمارا امتحان ضرور ہے کہ ہم اس اسلامی ملک کے اندر اس عاشق رسول کو اگر نہ بچا سکے، اللہ رسول کے اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ تو کل بھی تیار تھا، وہ آج بھی تیار ہے، لیکن ہم تک ہے کہ ہم لوگ اس کا کتنا حق ادا کرتے ہیں کہ اس عاشق رسول کے ساتھ ہم کون کھڑا ہوا. اس لیے ہم کہتے ہیں غازی تیرے جان نثار ملک ممتاز حسین قادری وہ عاشق رسول ہے، جس طرح غازی علم الدین نے ایک عشق اور محبت کی تاریخ اور داستان رقم کی ہے، اس طرح غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری نے عشق اور محبت کی تاریخ اور داستان رقم کی ہے. انشاءاللہ یہ نواز شریف، یہ شباز شریف، یہ گنجے منجے ٹنجے پنجے، یہ یعنی اور میں نام ویسے میری عادت نہیں ہے میں کسی کی تنقید کروں، میں لفظ میرے منہ سے نکلا میں اس کو واپس لیتا ہوں. گنجا منجا لفظ نہیں بولنا چاہیے تھا، میں واپس لیتا ہوں. لیکن بہرحال میں نے اگر لے بھی لیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ اس باپ کے بیٹے ہیں جو عاشق رسول تھا، نعت سن کے روتا تھا. آج انہاں اپنے پیو دی قبر ہڈیاں بھی ساڑیاں ہونیاں نے کہ جس ویلے سپریم کورٹ چ گئے نے کہ ممتاز قادری کو دہشت گرد قرار دیا جائے. اسی اور کوئی نہ کہنے، اسی آنے نواز شریف تے شباز شریف تانوں تواڈے پیو دی مار پے بس
اور میرا ایمان ہے وہ سچا عاشق رسول آدمی تھا. میاں شریف جیسا عاشق میں خود اپنی آنکھوں سے میں طالب علمی دور چ اسی جاندے ساں تے نعت پڑھدے ساں شاہ جی تے اس بندے نو پوری محفل اور غوث پاک دا انا عاشق تے میرے غوث پاک فرمایا جڑا میرا عاشق ہوئے جو پے کیا نو سی کہ میں میرے کڑے پتر پیچھے کر کے دے نے. اور امتحان ہے ممتاز حسین قادری ساری امت کا. ایک حکومتیں تھی رہن گیا. نواز شریف آج وزیر اعظم پتہ نہیں کل ہے کہ نہیں, لیکن ممتاز قادری قیامت تک عاشق رسولوں دی لسٹ دا سربراہ بنے انشاءاللہ. غازی المدین دے دور چ کیڑا ڈپٹی کمشنر, کیڑا ایسی, کیڑا ڈی سی, پتہ نہیں کون کون سن. آج جو بادشاہاں نو دنیا بھول گئی, پر اس جناب ایک غریب دے پتر آج بھی لوگ سلام کر دے, آج بھی اس دے اور سن دے. ایک وقت آئے گا یہ سب کچھ بھول جائیں گی دنیا, لیکن ممتاز قادری کا نام تابندہ, چمکتا اور تابندہ رہے گا. ممتاز حسین قادری, اونچا ممتاز حسین قادری. تو کیا آپ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں نا کہ ممتاز قادری کیا عاشق رسول کے دہشت گرد؟ اونچا بولیں, پھر بولیں. وہ جی سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا, میں کہا پھر سپریم کورٹ تے پٹھو بھی پھانسی سپریم کورٹ لوائی ہے, تو آج بھی زندہ ہے, کل بھی بھٹو, آج بھی بھٹو. وہ بھی تے سپریم کورٹ تا فیصلہ سی کہ اس کو سزائے موت دو کیونکہ یہ قاتل ہے. ادھر کیوں کہتے ہو کہ اس کا عدالتی قتل ہوا؟ جی تسی ایک سیاست کی وجہ تو ایک بندے جناب اس کو تم قاتل ماننے کو تیار نہیں ہو, تو ہم ایک عاشق رسول کو قاتل اور دہشت گرد ماننے کو کیسے تیار ہو سکتے ہیں؟ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا یہ, ہاں نہیں میں جتوں میرے خیال شروع کیتے ہو تو یہ ختم کریے نا. زمین و آسمان میں خدا کے اسی جان میں حسین سا کوئی نہیں, حسین سا کوئی نہیں, حسین سا کوئی نہیں, حسین سا کوئی نہیں, حسین یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ حضرت فاطمہ کا اور شہید کربلا کا, اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روز جزا کا. یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. سے آزم سے آزم گنج بخش فیض عالم, گنج بخش فیض صدقہ امام اعظم, صدقہ امام اعظم دور ہو صدیق رنجو غم. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ
رسول یہ سلام ہے آج لانا قبول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ آپ نے پیارے حبیب سے